امریکہ کی یہ خام خیالی تھی کہ وہ یمنی حوثیوں پر حملہ آور ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں اسے کسی بھی طرح کے جواب یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، لیکن 11 جنوری کو امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ حملے کا جواب اس سے اگلے ہی روز 12 جنوری کو دے دیا گیا۔ یہ حملہ کہاں کیا گیا، کون سی امریکن بیس کو ہٹ کیا گیا اور اسرائیل کی ملٹری انسٹالیشن پر حملہ کس طریقے سے کیا گیا؟ عراقی تنظیم نے نہ صرف واضح طور پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی بلکہ امریکہ کو آئندہ کے لیے خبردار بھی کر دیا۔ امریکہ نے خفیہ طور پر 11 جنوری کو برطانیہ کی ایئر فورس کے ساتھ مل کر ایئر اسٹرائک یمنی حوثیوں پر کی، جہاں 28 حملوں میں 60 ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بیان میں کہا کہ ہم نے ابھی صرف حملوں کا آغاز کیا ہے، ان میں مزید شدت آئے گی، لیکن اب اس کا جواب عراقی تنظیم کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور جواب یوں دیا گیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکن بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکن بیس کا بھی خاص طور پر وہ علاقہ جہاں پر امریکن ملٹری کے گھر موجود ہیں، اس حصے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیریا کے اندر کونکو ہاؤسنگ نامی یہ ایک علاقہ ہے جہاں پر امریکی بیس میں کام کرنے والے امریکی ملٹری کے افراد یہاں رہائش پذیر ہیں، ان کی فیملیز موجود ہیں۔ اس جگہ پر عراقی تنظیم نے حملہ کیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے یہ کلیم بھی کیا گیا ہے کہ نہ صرف ہم نے امریکن ملٹری بیس پر حملہ کیا بلکہ گلیل اور ایلیت شہر کے اندر اسرائیل کی ملٹری انسٹالیشن کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا ہے اور انہیں بھی نیوٹرل کر دیا ہے، جبکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یمنی حوثیوں پر حملہ آور ہو کر ہمیں ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے یا کسی بھی صورت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ امریکہ اگر اس جنگ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اسے دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلانا چاہتا ہے، تو ہم تو پہلے ہی تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جب تک امریکہ حملہ آور رہے گا یا امریکہ نواز اسرائیل ان پر حملہ آور رہے گا، ہمارا بروقت جواب ان کے لیے ہمیشہ تیار رہے گا۔ عراقی تنظیم نے واضح کر دیا کہ ہم کسی بھی صورت میں جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پر غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے سلسلے کو رکوایا جائے۔ یہ جیسے ہی رکے تو ہم مذاکرات یا ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب تک آپ میدان جنگ میں ہمارے لوگوں کو مارتے رہیں گے یا یمنی حوثیوں پر حملہ کریں گے تو پھر آپ کو بھرپور جواب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔